لواحقین ہیں اور شہداء کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جی ہمارا دین کسی بھی انسانی جان کو تکلیف پہنچانے کی بھی بات نہیں کرتا، جان لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں جہاں پولیس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ ہماری جان چلی جائے، تو آبویسلی ہمارے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اوور آل پنجاب پولیس کے یہاں پہ ہمارا ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں ہمارا کانسٹیبل عدنان احسان وہ شہید ہوا، بلکہ مجھے بڑا اچھا بھی لگا، آپ بھی وہاں پہ گئے، اس کے والد سے آپ نے انٹرویو کیا، وہ بھی میں نے دیکھا۔ تو ہم سب نے مل کے ایز اے کمیونٹی ایک تو اس کو ہم نے کنڈیم کیا، اور اس کے بعد جو کمیونٹی کی جو سپورٹ تھی، چیمبر آف کامرس نے بھی ان کی جو بیوہ ہے ان کے لیے 1 ملین کا اعلان کیا۔ آئی جی صاحب خود تشریف لائے، آ کے انہوں نے یہاں پہ اس کے گھر والوں سے ملاقات کی، ہم لوگ بھی جاتے رہے اور آج تک ہمارا ان سے رشتہ قائم ہے، اور اظہار ہمدردی بھی ہم نے کیا۔ اور جتنے شہداء کی فیملیز ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، جو ہم ابھی تک تو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور آگے بھی جو ان کے ڈیوز، شہداء پیکج اور وہ چیزیں بھی ان پروسیس ہیں۔ تو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہماری اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ریلیجس کلرجی ہے گجرانوالہ کی، ایک پروگرام منعقد ہوا یہاں پہ سینٹ پال چرچ میں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہماری امن کمیٹی ہے اس میں تمام مسالک کے لوگ اس میں موجود تھے، علماء کرام اس میں موجود تھے، انہوں نے بھی ایک اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی ایک پروگرام لاسٹ ویک ہی منعقد ہوا۔ تو بڑی اچھی کمیونٹی نے اس میں سپورٹ کیا ڈسٹرکٹ پولیس کو، اوور آل پنجاب پولیس کو۔ یہ اس طرح کے جو سوسائٹی میں چیلنجز ہیں، مذہبی انتہا پسندی کا، فرقہ واریت کا، اس میں پبلک کے اینڈ سے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ پبلک کا جی بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ میں اکثر جاتا ہوں، کھلی کچہریاں ہم لوگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتا ہوں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو کرائم کر رہا ہے، ہم لوگ اپنی کمی کوتاہیاں لوگوں میں بتاتے ہیں، انڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں، لیکن میری ایک ہی گزارش ہوتی کمیونٹی سے، وین ایور آئی میٹ دیم، اور جو کانسیپٹ ہے کمیونٹی پولیسنگ کا، وہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ کرائم آپ کبھی تب تک کنٹرول افیکٹولی نہیں کر سکتے جب تک عوام آپ کا ساتھ نہ دیں۔ سوسائٹی میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں اچھے جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، ایز انفارمرز ہمارا کام کرتے ہیں، اور جو ٹپ آف ملتی ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور بڑی اس میں بہتری آتی ہے، مجرمان پکڑے جاتے ہیں، ریکوریز ہوتی ہیں، اور جرائم پیشہ جو عناصر ہیں ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ تو سوسائٹی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر میں ہو، خواہ وہ ڈیلی اس کے اندر ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کائٹ فلائنگ ہے، دھاتی ڈوریں ہیں وہ پھر جاتی ہیں، ہم لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں کچھ دن، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کی گھروں کے چھتوں پہ بھی چڑھ کے مانیٹر کریں۔ یہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا تھا صرف اس کو ریلیٹ کر کے میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی، ایز ایلڈرز، ایز پیرنٹس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو علاقے کے مشران ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اساتذہ نے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ہمیں جو لوگوں کی اخلاقیات ہیں، جو مورل ایک فائبر ہے، اس کو بہتر بنانا ہے۔ لوگوں کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے جرائم نہیں کرنے، ہم نے لا ابائڈنگ سٹیزن بننا ہے، ہم نے ون وے کی وائلیشن نہیں کرنی، کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر محب وطن ہم تبھی ہوں گے جب قوانین کا احترام کریں گے، تو قوانین کی پاسداری کر کے ہم نے فخر محسوس کرنا ہے، نہ کہ قوانین کو فلاؤٹ کر کے اور قانون شکنی کر کر ہم نے کوئی وہ بننا۔ شادیوں میں مثال لے لیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایریل فائرنگ کرتے ہیں، تو اس میں سوسائٹی نے پارٹ پلے کرنا ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم لوگ چیک کر سکیں، وہ کہ ہم کارروائی کرتے ہیں، کرائم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر سوسائٹی لے لے اور وہ کہے جی کہ ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ فیل نہیں کرنا۔ میں لوگوں کو، پبلک کو بھی آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ ایریل فائرنگ نہ کریں، ون ویلنگ نہ کریں، انسانی جانوں کے ساتھ کھلاڑ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم خوشی میں
یا آؤٹ آف ایگزوبرنس جب ہم کوئی گولی چلاتے ہیں تو جب ہوا میں جاتی ہے الٹیمیٹلی وہ لینڈ کرتی ہے کہیں نہ کہیں. اگر وہ کسی چلتے پھرتے راہگیر کے اوپر سر میں آ کے لگے گی وہ اتنی ہی نقصان دہ ہے, یا کسی بچے پہ لگ جائے, کسی گزرنے والی روڈ کے اوپر عورت پہ لگ جائے, چھت کے اوپر کوئی لوگ موجود ہیں ان کے لگ جائے, تو اس سے ان کی امیڈیٹ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, سوسائٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ نے آنے کے بعد کچھ ایسے اقدامات جو پولیس اصلاحات میں بھی آتے ہیں, ان اقدامات کے کیا ثمرات ابھی تک آپ کو محسوس ہوئے؟ تھانہ کلچر کے حوالے سے بعض آپ نے انیشیٹوز لیے, اس کے بارے میں بتائیے. جی, چند انیشیٹو جو لیے گئے, سب سے جو ہمارا بیسک یونٹ آف ورکنگ ہے وہ تھانہ ہے, اور اکثر بات ہوتی ہے اس کے اوپر, پہلے بھی بہت دفعہ ہوئی تھانہ کلچر تبدیل کرنے کی. اس میں بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے, ہمارے جو موجودہ آئی جی پی ہیں راؤ سردار صاحب, ان کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس میں فور موسٹ پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے تھانے میں جو لوگ آتے ہیں, جو فرنٹ ڈیسک کا جو کانسیپٹ بنا تھا بہت اچھا کانسیپٹ تھا, لیکن انفارچونیٹلی اوور دی ٹائم اس کے اندر ہماری ڈیگریڈیشن ہوئی, اور وہ جو کانسیپٹ تھا اس کو ہم صحیح طرح ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. ابھی ہم دوبارہ اپنے فرنٹ ڈیسک کو مضبوط کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پہلا انٹرفیس ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے سزائیں بھی دی ہیں آن بیڈ ایٹیٹیوڈ. وہاں پہ جو بندہ جائے اس کی درخواست انٹرٹین ہونی چاہیے, اس کی ای ٹیگ لگ جائے, اس پہ فوراً بر وقت ایف آئی آر درج ہو. اس کے اوپر آر پی او صاحب نے بھی آ کے ریسنٹلی بہت سارے ایسے کیسز ہم نے نکالے ہیں جس میں پکار 15 پہ کالز موجود ہیں اور وہ کیسز فائل کر دیے گئے. تو اس کے اوپر ہم لوگ ایف آئی آرز دے رہے ہیں اور اپنی پولیس کو اس فریم آف مائنڈ سے باہر نکال رہے ہیں جو نمبر گیم ہوتی ہے کہ کرائم بڑھ گیا, کرائم کم ہو گیا. تو ہم نے کوئی فگرز نہیں چھپانے, میں نے بڑا فری ہینڈ دیا ہوا اپنے آفیسرز کو, ایس ایچ اوز کو. لاسٹ میری میٹنگ ہوئی, ہمارے ڈی ایس پی بھی اس میں موجود تھے. میں نے کہا جی کہ میں ناراض تب ہوں گا اگر کسی کی ایف آئی آر نہ دی اور وہ میرے پاس فائل آیا اور اس نے کہا جی کہ میرا یہ جائز, میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی اور ایف آئی آر نہیں دی. اس پہ بھی میں نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں. ہم نے فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر کرنی ہے, کرائم نہیں چھپانا. یہ جب ہم کر لیں گے تو بہت حد تک لوگوں کی جو گریونسز ہیں, آپ نے دیکھا آج آپ یہاں موجود تھے, میرے دفتر میں اپلیکینٹس آئے تھے, ان کی ایف آئی آرز درج نہیں ہوئی تھی. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ لوگوں کو میرے پاس نہ آنا پڑے, کسی ڈی ایس پی کے پاس, کسی ایس پی کے پاس نہ جانا پڑے, جبکہ تھانے میں گئے ان کی جو جائز ایک چیز ہے ہم نے ویریفائی ضرور کرنا ہے اور بر وقت ہم نے ایف آئی آر کرنی, نمبر 1. دوسرا, ہم نے تھانے کے اندر یہ کیا ہے کہ ایک تو جتنے محرر تھانہ جات تھے ان کا ہم نے کمپیٹیٹیو ایگزام لیا ہے. اس پہ میں نے 3 آفیسرز پہ مشتمل کمیٹی بنائی تھی جس میں ایس ایس پی آپریشن, ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ہمارے ایس پی صدر اس کمیٹی کا حصہ تھے. انہوں نے خود پیپر بنایا, خود پیپر لیا, جتنے ہمارے والنٹیئرس تھے جو محرر لگنا چاہتے تھے تھانوں میں. اور اس کے بعد مجھے بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے ان دی پولیس اسٹیشنز, کیونکہ بہت عرصے سے لوگ ہمارے تعینات تھے تھانوں کے اندر اور مدد محرران. ہم نے ایک کمپیٹیٹیو بیس کے اوپر جو پرفارمنس جو انہوں نے گریڈ سکور کیا اس میں جو کیٹیگری اے تھانے ہیں اس میں ہم نے ان کو محرر لگایا ہے. اور آئی جی صاحب کی جو پالیسی ہے اس کے بھی ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. اس کے اوپر ہم لوگ منوان عمل کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی بھی خواہ وہ کانسٹیبل ہے خواہ وہ انسپیکٹر ہے, تھانے کے اندر 3 دفعہ اگر تعیناتیاں ہو گئی تو 4th ٹائم وہ اس تھانے میں پوسٹ نہیں ہوگا. کمیولیٹیو اگر اس کی پوسٹنگ 5 سال ہو گئی ہے ایک مخصوص تھانے کے اندر تو دوبارہ اس کو تھانے میں پوسٹ نہیں کریں گے, ری شفلنگ کریں گے. تو اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 100 سے زیادہ جو اپر سبارڈینیٹس ہیں محرران, مدد محرران, کوئی 150 سے زیادہ تھے جن کو ہم نے میرٹ بیس لگایا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہمارے اپر سبارڈینیٹس ہیں اے ایس آئی, سب انسپیکٹرز, ان کی ہم نے شفلنگ کی تھی. کوئی 100 سے زیادہ ہمارے آفیسرز ہیں جو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں اس پالیسی کے تحت گئے. اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو توڑا جائے. تو جو پبلک آورز ہیں ہمارے ہر ایس ایچ او موجود ہوتا ہے, آن کیمرہ مانیٹرنگ ہوتی ہے, جو اس کا ٹائم ہے تھانے میں جو 3 سے لے کے 5 بجے تک اس کو موجود ہونا ہے تھانے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ وہاں پہ تھانوں میں موجود ہوتے ہیں پبلک ڈیلنگ کے لیے. ہم لوگ خود ڈیلی بیسس پہ کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں جو پبلک ڈیلنگ ہم کرتے ہیں. آفیسرز, ڈی پی اوز ہیں یا سی پی اوز ہیں, اس کے اوپر یہاں پہ ہمارا گجرانوالہ میں بڑی سختی کے ساتھ ہمارے ایس پیز ہیں, ڈی ایس پیز ہیں, وہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اس کے فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی ڈائریکٹ ایکسیس بہتر ہو گئی ہے ود دی پبلک. دوسرا, میں نے آتے ساتھ ہی جو چیز شروع کی وہ یہ شروع کی کہ میں نے یہاں محسوس کیا کہ
جو لوگ ہیں ہماری جو جنرل پبلک ہے ان کے جائز جو کنسرنز ہیں چیزیں ہیں وہ ہمارے سینئر آفیسرز تک نہیں پہنچ رہی، جو ایکچوئل اور فیکچوئل چیزیں ہیں بہت حد تک جو گھسی پٹی جو خبریں ہیں اور سٹوریز ہیں وہ نیچے سے شروع ہوتی ہیں آفیسرز تک وہاں جاتی ہیں. اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک تو میں نے کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع کیا. ہر جمعے کو ہماری 40 سے زائد ہماری ڈفرینٹ جامع مساجد کے اندر کھلی کچہریاں ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل ہم سنتے ہیں، اس کی ٹائم لائن فکس کی ہے، اس کے اندر اس کی جواب آتا ہے، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. نمبر 1. دوسرا میں نے یہ کام شروع کیا کہ میں تھانے وزٹ کرتا ہوں ان دی ایوننگز. جو مدعیان مقدمہ ہیں، جو ہینیس افینسز کے ہیں، رابری ہے، رازدانی ہے، ڈکیتی ہے، مرڈر ہے، ان کے مدعیوں کو تھانے میں بلایا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارا تفتیشی موجود ہوتا ہے، ایس ایچ او موجود ہوتا ہے، ڈی ایس پی موجود ہوتا ہے، متعلقہ ایس پی موجود ہوتا ہے، اینڈ ایس پی انویسٹیگیشن موجود ہوتے ہیں. تو ان کی موجودگی میں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، میں خود سوال کرتا ہوں کیا آپ کو تفتیشی نے اس تفتیش کے لیے کوئی فٹیگ تو نہیں ڈالی، کوئی ریڈ پہ جانے کے لیے آپ سے چائے پانی تو نہیں مانگا، کوئی پیٹرول کے لیے آپ سے کوئی گزارش تو نہیں کی. تو یہ چیزیں جب ہمیں پتہ لگتی ہیں تو ڈائریکٹلی ہم سزائیں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہوئی ہے، اور لوگوں کا جو ایک لاسٹ کانفیڈنس تھا وہ بھی الحمدللہ بہتر طریقے سے ریگین ہو رہا ہے. بہتری آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی فیڈ بیک مجھے اچھی مل رہی ہے. جب میں جاتا ہوں تو ان کو پازیٹیو وائبس آنا شروع ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو یہی چیز میرے خیال میں کنٹینیو رہے گی تو مجھے بڑی امید ہے کہ مزید بہتری آئے گی آنے والے دنوں میں. لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ ایک تو عوامی شکایت ہے، دوسرے اینڈ سے پولیس کو بھی شکایات ہیں اپنے محکمے سے بھی، جی ڈیوٹی آورز کا تعین نہ ہونا ان کا، اور ان کی دیگر ضروریات کے حوالے سے انویسٹیگیشن کے اخراجات کی، یہ بھی بڑی شکایت ہے پولیس کو. اس حوالے سے آپ کو کچھ اصلاحات آپ کے ذہن میں کوئی ایسا بھی ہے کہ آپ پرپوزل دیں؟ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو یہ مت ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمارے پاس بالکل وسائل کی کمی نہیں ہے. وہ دور چلے گئے کہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس پیپر کاپی پینسل نہیں ہے لکھنے کے لیے، اپنی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے. ابھی ہمارے پاس اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی مد میں ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں. تمام ہمارے جتنے تفتیشی افسران ہیں وہ اپنے بلز بناتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور اسی لیے میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے کاسٹ آف انویسٹیگیشن یا تفتیش کی مد میں نہ الزام علیہ فریق نے، نہ مدعی نے، کسی نے کوئی ایک آنا نہیں دینا. اس میں میری زیرو ٹالرنس ہے. اور ابھی بھی پچھلے دنوں ہم نے کچھ اس طرح کی کمپلینٹس آئیں تو ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں، اور میں نے کیٹیگوریکلی اپنے دربار میں بھی بتایا اپنے پولیس افسران کو کہ کوئی کمپلینٹ کرپشن کی آئے گی تو اس کی اس محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ گھر جائے گا. نمبر 1. دوسرا کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہمیں ملتی ہے، وہ بلز پٹ اپ کرتے ہیں اور ان کو پیسے اس کے ملتے ہیں. یہ بھی بالکل ایک مت بنی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں بالکل آتے ہیں. اور فنڈز بائی نیم چیکس بنتے ہیں آئی او ایس کے نام کے، پورا ان کا طریقہ کار ہے جو بلز پٹ اپ کرتے ہیں. نقشہ بنوانا ہے، پی ایف اے سے جانا ہے، اگر کہیں پہ کرایہ خرچ ہوا ہے اس کی بھی رسیدیں آتی ہیں اور ان کو پوری کاسٹ آف انویسٹیگیشن ملتی ہے. تھانہ ہم لوگ امپروو کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم تھانوں کی ان کی کنڈیشنز بہتر کریں گے تو اس سے morale ہمارے لوگوں کا بہتر ہوگا. پولیس لائنز کے اندر ہم نے کام شروع کیے ہیں، ان کی بیرکس کو امپروو کر رہے ہیں، واش رومز کو امپروو کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ویٹنگ ایریا آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں جمعے والے دن یا ہفتے کو یہاں پہ ہمارا جو باہر ویٹنگ ایریا ہے ڈی پی آفس کے اندر، یہاں پہ نئی ہماری چیئرز، ہمارے واٹر ڈسپینسرز، اس کے فلٹرز جگہ جگہ ہم لگوا رہے ہیں تاکہ جتنے لوگ ہمارے دفاتر میں بھی آئیں اور ہمارا اسٹاف ہے ان کو بھی دقت پیش نہ آئے. دوسرا، ہر تھانے کے اندر میں نے ان کو کہا ہے کہ ایک ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کریں. ان کے میں ہم بہت اچھا میس بنانے لگے ہیں ہر تھانے کے اندر، جہاں پہ وہ رسپیکٹیبل طریقے سے بیٹھیں گے، ٹی وی وہاں پہ لگا ہوگا، اگر ان کو نیوز چینلز دیکھنا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز ان کو پلے کرنی ہے تو وہ کر سکیں گے. ڈائننگ ٹیبلز ان کے پاس ہوں گی اچھی رسپیکٹیبل. ان کے پاس ایک اینٹی روم یا ریکریشن روم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم تھانوں میں دینے لگے ہیں. اور انہی لائنز کے اوپر اپنی جو پولیس لائنز ہیں اس کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ویلفیئر فنڈ موجود ہے جو شہداء کے لیے ہم ہیلپ کرتے ہیں، جو فیونرل چارجز ہم اس میں سے دیتے ہیں. کسی کی میڈیکل اخراجات اگر امیڈیٹ بیسس پہ ہوں تو اس میں سے ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. ہر ہمارے بندے کو ویکلی ریسٹ دیا جاتا ہے، اسٹارٹنگ فرام ایس ایچ او ڈاؤن ٹو کانسٹیبل. ویکلی ریسٹ لازمی ہے، اس کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. چھٹیوں کے لیے میں نے اپنے افسروں کو یہ بتایا ہے، اپنے جوانوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ میرے پاس آنا ہے، اپنے ڈویژنل ایس پیز کے پاس آنا ہے. میں نے اپنے جو ڈویژنل ایس پیز ہیں، کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز کی پوسٹنگز کا اختیار بھی ان کو دے دیا ہے کہ میرے تک آئیں، درخواستوں میں ڈیلے ہو
وہ اپنی ڈویژن کے اندر ود ان دیٹ ڈویژن ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں چوکی میں کرنا ہے تو وہ ایس پی صاحبان خود کر سکیں گے. یہ تمام میئرز اس لیے گئے ہیں کہ ہماری سپاہ کے جو جائز کنسرنز ہیں ان کو ہم امیجیٹلی ایڈریس کریں, اس سے ان کا مورائل امپروو ہو اور اوور آل جو پرفارمنس ہے ہمارے محکمے کی اور ڈسٹرکٹ پولیس کی وہ بہتر ہو سکے. تھینک یو.